السلام علیکم. مشیز اسٹوری کے تمام سننے والوں کو محبتوں بھرا سلام. آج میں جو آپ کے لیے معلوماتی کہانی لائی ہوں یہ ایک ایسی حسینہ کی ہے جو اپنے وقت کی مانی ہوئی خوبصورت، ظالم، بد کردار اور فحش ملکہ تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے. اس وقت ملک روم پر سیزر اگسطس حکومت کرتا تھا اور اس نے فلسطین کے لیے اپنا گورنر ہیروڈ اعظم مقرر کر دیا. ان دنوں فلسطین کی سرزمین تجارتی اور زرعی اعتبار سے بہت اہم تھی اور اسی لیے یہاں کا گورنر ہیروڈ روم کے سیزر کو بہت عزیز تھا. اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ ہیلکس سلیمانی کی تعمیر نو کی وجہ سے ہیروڈ یہودیوں میں کافی مشہور تھا. یوں تو اس کے کافی ملازم تھے پر اس کے گھوڑوں کے استبل کا جو ملازم تھا وہ بہت غریب اور وفادار بھی. اس کی 3 بیٹیاں جن میں سے ایک کا نام ہیروڈیاس تھا. وہ غربت میں پلنے کے باوجود حسن کی پری تھی، یعنی کہ اس کے حسن کی مثال ہی نہ ملتی تھی. جیسے ہی اس نے جوانی میں قدم رکھا سارے یروشلم کی نگاہوں کا مرکز بن گئی. ہر فرد اس سے شادی کرنا چاہتا تھا. جتنی وہ حسین تھی اس سے زیادہ گھمنڈی تھی. خود غریب ہونے کے باوجود کسی اور غریب کو خاطر میں نہ لاتی تھی. خود کو تو وہ رانی سمجھتی تھی اور اس کی سوچ کسی حد تک صحیح بھی تھی، کیونکہ جس طرح وہ حسین تھی وہ چاہتی تھی کسی محل میں راج کرے، رانی یا ملکہ بن کر، نہ کہ کسی غریب ملازم کی بیوی بنے. اسی لیے وہ بادشاہوں اور شہزادوں کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، ہواؤں میں اڑتی رہتی. اس کی رانی بننے کی خواہش جنون کی حد پار کر چکی. اور جب ہیکلس سلیمانی کتاب نو مکمل ہوئی تو حاکم فلسطین خود آیا اس کی افتتاحی تقریب کے لیے. مذہبی تہوار کے دن یروشلم کو بہت اچھے سے سجایا گیا اور ہر چھوٹا بڑا یہودی جشن میں شامل تھا. ہر عورت مرد اس جشن میں خوشیاں منا رہے تھے. وہیں ہیروڈیاس بھی شامل جشن تھی اور خود کو اور بھی حسین کر کے اپنے حسن کے جلوے دکھا رہی تھی. پھر یوں ہوا کہ ہیروڈیاس نے ہیروڈ کے دوسرے بیٹے کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا ہی لیا. فلپ پہلے سے شادی شدہ تھا. ان دونوں بادشاہوں اور شہزادوں کی کئی بیویاں رکھنا معیوب نہ سمجھا جاتا تھا. فلپ ہیروڈیاس کو اپنے شہر کیسر لے گیا اور اس کی جنونی خواہش بھی پوری ہو چکی تھی، یعنی کہ وہ جھونپڑی سے نکل کر محل میں پہنچ گئی. جو اس کے خواب تھے سب پورے ہو گئے تھے. اس کے باوجود بھی وہ خوش نہ تھی. محل میں پہنچ کر اس نے اور آگے جانے کا سوچا. اب یہ ملکہ بننا چاہتی تھی اور فلپ کی کوئی اولاد نہ تھی. وہ اپنا وارث چاہتا تھا. ہیروڈیاس نے سوچا کہ اس کو وارث دے کر اسیرا کی ملکہ بن جائے گی. کافی وقت گزر جانے کے بعد بھی اولاد کی کوئی امید نظر نہ آئی. ہیروڈیاس بھی اس بات پر بہت پریشان رہتی تھی. ایک دن ہیروڈیاس کو ایک بوڑھی عورت کا پتہ چلا کہ جو اس بوڑھی عورت کے پاس اپنی مراد لے کر جائے تو وہ پوری ہو جاتی ہے. ایک دن ہیروڈیاس اپنی کنیز کے ساتھ اس بوڑھے کے پاس جا پہنچی کہ پوچھنے پر بوڑھی عورت نے اسے بتایا کہ تمہارے ہاں اولاد ضرور ہوگی اور وہ بہت مشہور بھی ہوگی، اتنی مشہور کہ لوگ رہتی دنیا تک اسے یاد رکھیں گے. بڑھیا کی باتیں سن کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. پھر وہ واپس آ گئی. بڑھیا کے کہنے کے مطابق جلد ہی ہیروڈیاس نے ایک خوبصورت سی لڑکی کو جنم دیا جس کا نام سلومی رکھا گیا. لڑکی کی پیدائش پر فلپ کو کوئی خوشی نہ ہوئی کیونکہ وہ اپنے تخت کا وارث چاہتا تھا اور اسی کے ساتھ ہیروڈیاس کی اہمیت محل میں پہلے سے بہت کم ہو گئی. پھر ہوا یوں کہ فلسطین کا حاکم فلپ کا باپ دنیا سے کوچ کر گیا اور اس کی سلطنت بیٹوں میں تقسیم ہو گئی. فلسطین کی تقسیم میں چھوٹا حصہ فلپ کے حصے میں آیا اور زیادہ آمدنی والا جگہ فلپ کے چھوٹے بھائی اینٹیپاس کے حصے میں آئی. ہیروڈیاس اور اینٹیپاس یعنی اس کے دیور کی ملاقات والد کی تدفین کے موقع پر ہوئی تھی. اینٹیپاس نوجوان مضبوط جسم کا مالک تھا اور ہیروڈیاس نے اپنی ہی اداؤں سے اسے بھی اپنا اسیر بنا لیا تھا اور اب ہیروڈیاس بھی فلپ سے علیحدگی چاہتی تھی. اسی لیے اس نے اینٹیپاس کو جال میں پھنسایا تھا. فلپ کی سالگرہ کا دن تھا اور سب کو دعوت نامہ بھیجا گیا. فلپ کے بھائیوں اور دوسری سلطنت کے حکمرانوں اور رومی سلطنت کے عہدیداروں کو سب شامل دعوت تھے اور اس دعوت سالگرہ میں اینٹیپاس اور ہیروڈیاس کو قریب ہونے کا موقع مل گیا. ہیروڈیاس بڑی چالاکی سے اینٹیپاس کو اپنی اداؤں کی جال میں پھنسا کر وعدہ لے لیا کہ وہ اسے اپنی ملکہ عالیہ بنائے گا اور پھر موقع دیکھ کر ہیروڈیاس اس کے ساتھ بھاگنے میں کامیاب ہو گئی. اس طرح دونوں بھائیوں کے تعلقات خراب ہو گئے اور دونوں میں کافی جنگیں ہوئیں. پھر رومن حکومت کی مداخلت پر دونوں بھائی پھر سے ایک ہو گئے
صلح اس طرح ہوئی کہ اینٹیپاس کے کچھ علاقے فلپ کو دیے گئے اور اس طرح ہیروڈیاس اینٹیپاس کو مل گئی۔ ان دنوں حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام یروشلم کے لوگوں کو تبلیغ دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا لہجہ، گفتگو کرنے کا انداز بے حد شیریں اور نرم تھا کہ لوگ خود بخود آپ علیہ السلام کی محفل تبلیغ میں چلے آتے۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ ان دنوں زیادہ تر یہودی عالم رومی سلطنت کے پٹھو ہوا کرتے تھے اور حق بات کہنے سے گھبراتے تھے۔ حضرت یحییٰ بے خوف و خطر سچ کی بات کہا کرتے تھے، سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈرتے تھے اور نڈر ہو کر آپ علیہ السلام اپنے بادشاہ اینٹیپاس کی سخت مخالفت کرتے تھے کہ اینٹیپاس نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا اور اس کی بیوی بھگا لایا۔ اینٹیپاس نے اس بات پر کوئی توجہ نہ دی، جبکہ ہیروڈیاس جو کہ سلطنت کی ملکہ تھی، اس نے آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے اپنے باغ کے سرابی کے کام پر لگا دیا اور اپنے محبوب شوہر کو بہت بار کہا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا فرمان دو، پر اینٹیپاس نہ مانا۔ ہیروڈیاس اور فلپ کی بیٹی جو کہ اب جوان ہو گئی تھی اور حسن سے مالا مال تھی، سلومی ایک دن باغ کی سیر کو نکلی تو وہاں اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو باغبانی کرتے دیکھا، جو بہت ہی خوبصورت، معصوم اور پرنور چہرے کے ساتھ اپنے کام میں مشغول تھے۔ وہ ان سے بہت متاثر ہوئی اور بنا سوچے سمجھے انہیں اپنے محل میں طلب کر لیا اور اپنی طرف راغب کرنے کی بہت کوشش کی، پر انہوں نے جواب دیا، میں تجھے دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے ٹھکرا کر چلے گئے۔ اسے اپنے ٹھکرائے جانے پر بے حد غصہ آیا اور وہ غصے سے انتقام کی آگ میں جلنے لگی۔ سلومی کو یہ بات زیادہ تکلیف دے رہی تھی کہ ہر ملک کا بادشاہ، شہزادہ، ہر مرد اسے پانے کا خواہشمند تھا اور اس کے حسن کو ایک قیدی نے کیسے ٹھکرا دیا۔ اس مغرور حسینہ کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ ایک بار اینٹیپاس کی سالگرہ کے موقع پر جب وہاں بہت سے حکمران اور روم کی سلطنت کے اعلیٰ عہدیدار سب کے سب جمع تھے، اور ہیروڈیاس نے سوچا کہ آج کی پارٹی میں کچھ ایسا ہو کہ اس کی بیٹی سلومی تخت کی وارث بنے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو اینٹیپاس کے تخت کی واحد وارث بنانا چاہتی تھی۔ جس وقت کا وہ انتظار کر رہی تھی وہ اچھا وقت آن پہنچا تھا۔ اینٹیپاس کی سالگرہ کے موقع پر اس نے اینٹیپاس سے عرض کی کہ آج میں آپ کو بہترین تحفہ دوں گی جو سب سے عظیم اور اعلیٰ ہوگا، اور سلومی کو رقص کے لیے پیش کیا۔ ہیروڈیاس چاہتی تھی کہ سلومی کے رقص سے اینٹیپاس خوش ہوگا اور سلومی کو اپنے تخت کا وارث بنا دے گا، اس لیے ہیروڈیاس نے کئی سال قبل ہی سلومی کو رقص کی تربیت دینا شروع کر دی تھی۔ سلومی رقص میں ماہر تو ہو ہی چکی تھی، پھر سلومی نے رقص شروع کیا۔ وہ 7 رنگ کے رنگین لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دربار میں تمام درباری، اعلیٰ عہدیدار سب کے سب اس کے رقص کو بے خودی سے دیکھ رہے تھے۔ سلومی نے بے حیائی والے رقص میں اپنے 7 رنگ کے رنگین لباس کو رفتہ رفتہ اپنے تن سے جدا کرنا شروع کر دیا، مطلب کہ بے حیائی کی تمام حدیں پار ہو چکی تھی۔ بادشاہ اور درباری تمام لوگ سلومی کا رقص بنا پل کی جھپکے دیکھے جا رہے تھے، یعنی کہ شباب اور شراب کی محفل میں سلومی مرکوز نگاہ تھی۔ یہ رقص کئی گھنٹے چلتا رہا۔ رقص کے اختتام پر بادشاہ نے جھومتے ہوئے کہا، مانگو جو چاہتی ہو۔ اس پر بدبخت سلومی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی خواہش ظاہر کر دی۔ اینٹیپاس نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی خواہش سے انکار نہ کر سکا، کیونکہ وہ بھرے دربار میں وعدہ کر چکا تھا، اور اس کی خواہش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر ہیروڈیاس پاؤں پٹک کر رہ گئی، کیونکہ وہ کیا چاہتی تھی اور سلومی نے کیا کر ڈالا تھا۔ اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد روم کا سیزر ٹائپرسٹ اینٹیپاس سے ناراض ہو گیا اور اس نے اینٹیپاس کے بھتیجے ایگریپا کو سلطنت پر چڑھائی کرنے کا حکم دیا، جس سے اینٹیپاس کو بری طرح شکست ہوئی۔ پھر ہیروڈیاس اور اینٹیپاس زنجیروں میں جکڑے گئے۔ ان کو سر عام روم لے جانے کا حکم دیا۔ دونوں میاں بیوی ہتکڑیوں میں جکڑے شہر کی سڑکوں اور گلیوں سے گزر رہے تھے۔ ان کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا۔ یہ پتھر مارنے والے کوئی اور نہیں، انہی کے ہاتھوں ستائے ہوئے ان کی ملکی عوام تھی۔ پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں کو اسپین کے سنسان صحرا میں پھینکوا دیا۔ اس طرح وہ دونوں بھوک پیاس سے وہیں مر گئے۔ وہاں سلومی اپنی زندگی کے باقی دن ایگریپا کے بھتیجے استوپلس کی غلامی اور رکھیل بن کر برے حالات میں گزار رہی تھی۔ یہ غرور اور تکبر سے بھری اس ملکہ کا حشر تھا جس نے زیادہ سے زیادہ پانے کی ہوس کی اور سب پر ظلم ڈھائے۔ جی جناب، تو بتائیے کیسی لگی آپ کو یہ معلوماتی سٹوری؟ امید ہے
باقی اسٹوریوں کی طرح بھی یہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ اسٹوری اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی اسٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔